ایک مسجد میں ہم گئے جماعت لے کر، ہمیں پتہ نہیں تھا، کوئی ظاہری نشان نہیں تھا بدعتیوں کا. ہم نے بستر ڈالے، دیکھو تو ایک آ گیا، ایک ٹیڑھی پیڑھی داڑھی والا. کون لوگ ہے؟ وہابی ہے تو نہیں ہو؟ یہ ہے وہ ہے، تبلیغی جماعت ہے. نہیں آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا یہ مسجد ہے تیرا بیٹک ہے، خانہ خدا نہیں ہے، مسلمان اس میں نہیں ٹھہرے. آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں. ہم نے کہا ہم تو آپ سے اچھے مسلمان ہیں، آپ کبھی ہمارے گھر آئے ہیں؟ ہم آپ کے محلے میں آپ کی مسجد میں آئے ہیں. اس نے کہا ابھی لوگ آئیں گے پھر اپنا حشر دیکھو گے. میں نے کہا لوگ کو آنے دو، دیکھا جائے گا. میں نے امیر صاحب سے کہا مجھے بات کرنے دو اور آپ آرام سے رہے. میں بھی بہت غصہ ہو گیا اور سخت موڈ میں تھا. لوگ جمع ہو گئے. امام صاحب نے تقریر کی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، ان کو یہاں سے جانا چاہیے. میں نے آواز دی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ ہمارے عقائد اچھے نہیں؟ آپ نے ہم سے عقائد پوچھے ہیں کیا، یا آپ غیب دان ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو غیب کا دعویٰ کیا، آپ کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں. تو ایک موٹا تازہ پختون تھا، مجھے کہتے ہیں استاد راز موضوع کا اگر تو یا خوشا ہے ماں ملر کو ماں موضوع کو ماس پر میں اور کچھ یاد اللہ دی. نماز کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں ان کے عقائد بتاؤں گا. میں نے کہا میں امام صاحب کا کفر بیان کروں گا، بیٹھ جاؤ. میں نے تقریر کی، آیتیں پڑھی. امام صاحب کا بوری بستر گول ہو گیا. 7-8 دن تک میں وہاں رہا، جمعہ تک پڑھایا میں. الحمدللہ اب بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس. ہم نے ایسی تابڑ توڑ قسم کی تبلیغیں کی ہے. امیر سے ماتا وہی جنگ جوڑ سے میں پارام کیے نا تانا سے ہوا خارج شی سجنگ جوڑ سے توری چاکوان چلی گئی. وہ خبر الگ خبر تک ہمیں پرے دوا سارا کر گفتگو میں بخل نہ کرے، سخاوت کرے، اخلاص سے کلام کرے. مقصد تذلیل نہیں ہے، مقصد تو تعلیم ہے، ارشاد ہے. ایک جگہ ہم گئے، منصور بھائی ساتھ تھے، تو گاڑی ہماری خراب ہو گئی. اس زمانے میں ایسی گاڑیاں ہوتی تھی. انہوں نے مجھے کہا کریم میں مسجد ہے، آپ اس میں نماز پڑھے بیٹھے، اس میں ذرا کچھ چیزیں چاہیے، میں لے کے آتا ہوں، مستری کو دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے پیچھے آتا ہوں. میں اندر گیا. ایک صحت مند قسم کا امام تھا اور بزرگ آدمی معلوم ہو رہا تھا. مجھ سے اس وقت عمر میں زیادہ تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا، مجھ سے گلے ملا، کہا بہت عید کا دن ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا میں تو یہاں راستے سے گزر رہا تھا، نماز پڑھنے آیا ہوں. کہ نہیں آپ نماز پڑھائے اور درس دے. میں نے کہا درس چھوڑو، نماز پڑھا لوں تو چلو. میں نے درس بھی دیں گے. میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد درس دینے بیٹھ گیا. قرآن مجید میرے آگے رکھا اور امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے ایسے سے کہا کہ یہاں سب بریلوی ہے، خیال رکھنا، سب بریلوی ہے، خیال رکھنا. میں کوئی مسئلہ بیان کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی. لیکن جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین قائم کی ہے کہ آج سوائے اس کے کوئی اور مسئلہ نہیں کروں گا. مجھے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے بٹھایا ہے، اب بٹھا تو دیا، اٹھا نہیں سکو گے. وہ بڑے حیران ہو گئے. لوگ بھی جو جانے والے تھے نماز پڑھ کر وہ بھی بیٹھ گئے کہ عجیب سا مہمان عالم آیا ہے. اول تو راضی نہیں ہو رہا تھا، بیٹھ گیا تو امام صاحب سے ہی لڑ پڑا. امام صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کی پٹائی ہو جائے گی. میں نے کہا تو یہ نئی بات تو نہیں ہے، انبیاء اور صلحاء کی نہیں ہوئی، آپ کے بزرگوں کی کبھی نہیں ہوئی دین کے لیے. آپ میں نے کہا محراب کے ساتھ کھڑکی کھلی رکھو تاکہ آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو. مجھے میرے درس سمیت لوگوں کے حوالے کرو. اللہ کو جو منظور ہو میرا ضامن دو اس پر، لیکن میرا مسئلہ بیان ہو جائے. مسجد سب بھر گئی لوگوں سے، ٹول خلق کے ناس یار عجیبہ مولا لے ہاں مولا نش در کوئی میں پلارم مان شو کہ دیس سن دے رہا. میں نے درس شروع کیا. امام صاحب ایسے ممبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے
افسوس کر رہا ہے بہت میرے حال پہ. ماں زمانہ رخصا ماں درس شروع میں خدا پہ دماغوں میں بوجھ رانی شی درس میں ٹول خراب شی تو سڑے بہتر نہیں شی گولا جو صحیح. میں نے پہلے اعلان کیا کہ آپ نے دیکھا مولانا نے بڑے احترام سے اور عزت سے مجھ سے علیک سلیک کی اور نماز اور درس کی پیشکش کی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک مسئلے کے بیان کرنے سے منع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان یہاں ضروری ہے، تو اس مسئلے کے بیان کا جو بھی سزا ہے وہ میں بھگتوں گا. اس کے لیے مولانا وہ پہلے برت کر چکے ہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے. اور میں نے کہا کہ میں آج بعض 2-3 باتیں عرض کروں گا. میں نے ہری پگڑی کا مسئلہ بیان کیا 20-25 منٹ میں. جب میں نے 10-12 منٹ لباس کی سنتیں، پیغمبر کی سنتوں کی قدر و قیمت، فضیلت، کیا کیا سنتیں محفوظ ہے، اور سب سے ممتاز عضو جسم میں سر ہے، سر کے اعزاز میں انبیاء علیہ السلام نے پگڑی باندھی ہے. پگڑی کی قسمیں، پگڑی کے رنگ، میں نے کہا ہر رنگ کی پگڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کبھی ثابت نہیں ہے. یہ خالص دجال اور اس کے لوگوں کی نشانی ہے. میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ میں کراچی میں ایک جگہ رہتا ہوں، وہاں پر امام ہوں، مسجد کا مولوی ہوں. میں آپ کے تمام سوالات کا جوابات دے کے یہاں سے اٹھوں گا، لیکن میری بات پوری سن لو، درمیان میں مجھ سے نہیں الجھو. 2-2 کر کے، ایک کر کے ہری پگڑی والے اٹھتے گئے. میں نے سوچا یہ ڈنڈے سوٹے لائیں گے، کیونکہ امام صاحب نے پہلے مجھے منع کیا اور وہ ممبر پہ کھڑا ہے. میں دا خدا ایسا مصیبت بن رکھتا ہے میں سوات ویل ابن شمد جماعت تھے. کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہی لڑکے باہر جا کے پگڑیاں کھول کے اور نیچے رکھے ہوئے اور صف میں آ کے بیٹھ گئے. 20 منٹ کا درس تھا، 45 منٹ ہو گئے عشاء کے بعد. جب میں نے درس ختم کیا اور میں نے کہا کہ دعا سے پہلے آپ کو جو سوال ہو، جو اعتراض ہو، حاضر ہوں میں، جب آپ مطمئن ہوں گے تب میں جاؤں گا. تو آواز آئی کہ آپ نے ہمیں بگاڑ دیا، نیا راستہ دے دیا. اب آپ ایک تو آج رات کا کھانا یہی کھائیں گے، جائیں گے نہیں آپ، اور دوسرا آنے والا جمعہ آپ پڑھائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہزاروں لوگ اس طرح کے لوگوں کو اہل سنت سمجھتے ہیں، جن کو آج آپ نے ثابت کیا کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ بات لوگوں نے کہی تو امام سے مجھے کہتے ہیں شاباش میں رخصہ دلا تا خود بریلیانو نمخ کے بھی عزت اگر غی خبر میں پست ہوئی تا خمات اول لارے بندی کے تماتا سے شاباش رہتے اس ماتا وے شاباش تا خطول ناول جگڑی ما سرتا جوڑے گے کتا دا خبر نوے کڑے دید میں مخدر شو. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا.